بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد برادران عزیز تقریباً 1 بج رہا ہے اور میں نے سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو اس مجلس عزا کے لیے سرنامہ سخن بنایا ہے۔ یہ آیہ کریمہ شادی کے سلسلے سے، چونکہ یہ مجلس ظاہر سی بات ہے کہ افتتاحی مجلس ہے اس نکاح کے لیے کہ جو سنت رسول ہے۔ سنت رسول امام حسین پر گریہ بھی ہے اور سنت رسول شادی بھی ہے، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ ہم اگر گریہ کر رہے ہیں تو کمال نہیں ہے کیونکہ ہم شہادت کے بعد گریہ کر رہے ہیں، رسول اگر گریہ کر رہے ہیں تو یہ کمال ہے کیونکہ رسول شہادت سے پہلے گریہ کر رہے ہیں۔ یہ اس گریے کی اہمیت کو ہمیں بتاتا ہے۔ تھوڑا سا اس ساؤنڈ کو کم کر دیں تاکہ ریگولر رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ میں آیت کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ موضوع آپ کی خدمت میں بتا سکوں انشاءاللہ۔ جتنی دیر بھی میرا اور آپ کا رابطہ رہے گا اس میں میں کوشش کروں گا شادی کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس بہانے سے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے پہلے اس شادی کو خدا بند عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں قرار دیتی ہے۔ جو آپ کے یہاں سب سے محترم شخصیتیں ہیں جن کو آپ مراجع کرام کہتے ہیں، ان کے نام کے آگے جب لقب لگایا جاتا ہے تو ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں آیت اللہ کہا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ خود ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی اگر
تم اپنے آپ کو جوڑے کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو اس زندگی میں اتنے محو مت ہو جانا کہ مجھے بھول جاؤ، کیونکہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میں نے تم کو یہ نشانی عطا کی ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ یہ جوڑے جوڑے میں ہم نے تم کو بنایا ہی اس لیے ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ توجہ فرما رہے ہیں، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ اب یہاں پر بھی خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ سکون جو تم حاصل کرو گے یہ مجازی سکون ہے، حقیقی سکون نہیں ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو ہماری ایک مخلوق کے ذریعے سے تم کو حاصل ہونے والی ہے، یہ وہ سکون ہے جو ہماری ایک نشانی کے ذریعے سے تم کو ملنے والا ہے۔ جب ہماری نشانی کے ذریعے سے تم کو سکون مل سکتا ہے تو خود میری ذات کے ذریعے سے تم کو کتنا سکون ملے گا۔ جب میری ایک نشانی تم کو اتنا سکون عطا کر سکتی ہے، میری ایک مخلوق، بلکہ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ جب خدا کی مخلوق انسان کے لیے سکون کا سبب بن سکتی ہے تو خود خالق انسان کے لیے کس سکون کا سبب ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ جب اس کی ایک مخلوق ہمیں سکون عطا کر سکتی ہے تو خود خالق، اس لیے اس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ساری دنیا سے سکون حاصل کر لینا لیکن یاد رکھو اطمینان قلب صرف میرے ذکر سے اور میری یاد سے تمہیں ملنے والا ہے۔ یعنی ہر لمحہ مجھے یاد رکھو، ہر لمحہ میرا ذکر کرو، ہر لمحہ میری بات کرو، دنیا کے سکون میں اتنے غرق مت ہو جانا کہ مجھے بھول جاؤ۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سکون میں اتنے کھو مت جانا۔ اب ایک سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ خوشی کے ماحول میں مجلس کیوں؟ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے یہاں ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ رسم ہے، ہمارے یہاں ہوتا آیا، شروع سے ہوتا آیا کہ ہمارے ہاں نکاح سے پہلے اور شادی کے رسومات سے پہلے جو ہے وہ مجلس ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مجلس ذرا سا رسمی طور پر ادا کر دی جاتی ہے، لیکن یہ جو اہتمام کیا ہے میں اس اہتمام کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ اہتمام کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس شادی کے حوالے سے ہیں وہ ممبر کے تصدق میں آپ تک پہنچ جائیں گی کہ مثلا شادی سے پہلے یہ مجلس کیوں؟ خداوند عالم نے جتنی چیزیں بھی اس دنیا میں پیدا کی ہیں اس کے ساتھ اس کی ضد پیدا کر دی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک اپوزٹ پیدا کیا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، جتنی چیزیں بھی خداوند عالم نے پیدا کی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ضد بھی بھیج دی ہے۔ حیات پیدا کی ہے تو حیات کے ساتھ موت کو بھیج دیا۔ بہار کا موسم اگر پیدا کیا ہے تو بہار کا موسم ذاتی طور پر ختم ہی ہوتا ہے خزاں پہ، پتجھڑ پہ۔ یہ بہار کا موسم فنا ہو جاتا ہے کس پہ جا کے؟ خزاں پہ۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے۔ ہم پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں لیکن مولا کائنات شروع میں بتا دینے دیکھو پیدا تو کر رہے ہو لیکن مرنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اس دنیا کے مزاج میں خداوند عالم نے فنا رکھا ہے، اس دنیا کے مزاج میں فنا ہے۔ پیدا کرو، پیدائش کی خوشی مناؤ، برتھ ڈے مناؤ، سب مناؤ، یاد رکھنا کہ مرنا ہے۔ کب مرنا ہے؟ تمہارے ساتھ، تم سے پہلے، تمہارے بعد کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مرنا ہے تو مرنا ہے، تم تیار رہنا، تم ریڈی رہنا۔ توجہ فرمانے، دنیا میں جتنی بھی لذتیں خداوند عالم نے دی ہیں، جتنی بھی لذتیں، شادی بھی ان لذتوں میں سے ایک لذت ہے، جتنی بھی لذتیں دی ہیں ان لذتوں میں ایک درد ہے۔ کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جتنی بھی لذتیں خداوند عالم نے دی ہیں اس لذت میں ایک درد ہے۔ جتنی بھی لذتیں آپ تصور کر لیجئے، فار ایگزامپل میں جیسے کہا جاتا ہے کہ کئی ممالک میں جا چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں، ہر جگہ کے کھانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ خود ایرانیوں کا کھانا مجھے بہت پسند ہے، حضور کو بھی بہت پسند ہوگا۔ ایرانی کھانا مجھے بہت پسند ہے، لذیذ ہوتا ہے، لیکن لذیذ سے لذیذ ترین کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے
اور آپ اسے کھا لیں اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے ایک لقمہ اور کھا لیجئے، تو آپ کہیں گے نہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے مجھے بہت پسند ہے، تو کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا اگر کوئی لگتا ہے تو وہ ایرانی کھانا لگتا ہے، جو آپ لوگ نہیں بناتے ہیں لیکن ایران میں بنتا ہے، چلو کباب مثلاً، ٹھیک ہے، وہ بہت بہترین کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چلو خورشت بہت بہترین کھانا ہوتا ہے۔ آپ نے جب کھا لیا تو پھر اس کے بعد آپ سے لاکھ ضد کی جا رہی کہ بھیا ایک لقمہ اور کھا، نہیں نہیں، اب تک کھانے کے لیے مرے جا رہے تھے، جیسے ہی وہ لذت مل گئی کہا اب کھا لیں گے تو مر جائیں گے، فوراً اسٹیٹمنٹ بدل گیا، فوراً اسٹیٹمنٹ، کیوں اتنا لذیذ ہے تو آپ کو پسند کیوں نہیں ہے؟ کہا اس پسند کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اس پسند کی، اس لذت کی ایک حد ہوتی ہے۔ کیوں؟ جتنی لذتیں اور جتنی پسند اور جتنی محبتیں اور جتنی چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق ہیں اس دنیا میں، وہ سب کی سب محدود ہیں، لیکن حقیقی لذت اس لامحدود کی محبت میں ہے کہ جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی لدول الموت، پیدا کرو مرنے کے لیے، وجمعوا للفنا، جمع کرو فنا ہو جائے گا، کتنا بھی جمع کر لو فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا رتن ٹاٹا نے، رتن ٹاٹا خود چلے گئے، خود چلے گئے، موت کو نہیں روک سکے۔ تم چاہے کہیں چلے جاؤ لیکن فنا ہونا ہے۔ وَابْنَوْا لِلْخَرَابِ، بناؤ خراب ہو جانے کے لیے، جو کچھ بھی بناؤ گے خراب ہو جائے گا، لیکن باقی رکھنا ہے تو اپنی تمام چیزوں کو اس حقیقی عشق کی محبت سے اس طریقے سے جوڑ دو کہ وہ ہمیشہ سے باقی رہے، وہ ہمیشہ سے باقی رہے۔ ایک مثال میں نے ابھی بھوپال میں ان لوگوں کے درمیان دی تھی کہ جب آپ لکھنؤ جائیں گے تو لکھنؤ جا کے چار باغ اسٹیشن پر اگر کسی سے پوچھیں گے کہ صاحب آشوی امام باڑہ کہاں ہے، تو سب آپ کو بتا دیں گے، چاہے ہندو سے پوچھئے، چاہے کرسچن سے پوچھئے، چاہے یہودی سے پوچھئے، کسی سے بھی پوچھئے کہاں ہے وہ بتا دے گا۔ پان دکان والے سے پوچھئے گا وہ بتا دے گا کہ ہاں آپ جائیے گا، چوک جائیے گا، چوک سے ڈھلان ہے، ڈھلان سے آپ دائیں مڑیے گا، آپ کو آشوی امام باڑہ مل جائے گا۔ اب آپ آشوی امام باڑے چلے گئے، سب کو پتہ ہے آشوی امام باڑہ کہاں ہے، سب کو پتہ ہے آشوی مسجد کہاں ہے، آپ آشوی امام باڑے چلے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی، آپ کے پہلو میں ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس شیعہ کا ہاتھ دبا کے پوچھا کہ آصف الدولہ کا گھر کہاں ہے، تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا کہ گھر کہاں ہے۔ جو اس نے خدا کے لیے کیا تھا وہ آج تک باقی ہے، جو اپنے لیے کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، جو خدا کے لیے کرو گے وہ باقی رہے گا، جو اپنی ذات کے لیے کرو گے وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی خدا کے لیے کیا ہوا باقی رہے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں یہاں پر آیا، معلوم ہے 4-5 گھر ہیں، لیکن آپ نے ایک امام حسین کا گھر پہلے بنا دیا اور بڑا سا بنایا ماشاءاللہ سے۔ خداوند عالم آپ کو مزید توفیقات میں آپ کی اضافہ کرے اور مزید آپ کے رزق میں برکتیں عنایت فرمائے۔ یہ حسین کا گھر باقی رہنے والا ہے، اس حسین کے گھر میں جو پیسہ لگا ہے وہ فنا نہیں ہوا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ جس کا ریٹرن آپ کو قبر میں بھی ملے گا، برزخ میں بھی ملے گا، محشر میں بھی ملے گا، قیامت تک آپ کو اس کا ریٹرن ملتا رہے گا۔ لیکن جو کچھ بھی آپ نے اپنی ذات میں خرچ کیا وہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے۔ ہم روتے پہلے اس لیے ہیں تاکہ بعد میں رونا ہمیں برا نہ لگے۔ بعض لوگ خوشی کے موقع پر رونا بھول جاتے ہیں، رونا تو ہے ہی ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہمیں ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو، ساری لذتیں فنا ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہم اپنی خوشیوں میں بھی اس ذکر کو یاد رکھیں گے تو اس کا مطلب ہم اپنے انجام کار سے واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے سن لیا۔ اب شادی کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ ہم لوگ شادی کو ایک دنیاوی کام سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے۔ پہلی چیز تو خداوند عالم نے اس کے ذریعے سے سکون رکھا ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جوکس اس کے خلاف بنتے ہیں کہ سکون درہم برہم کرنا ہے تو شادی کر لو، یہ جوک ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس میں سکون رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سکون کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم سکون کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ورنہ خداوند عالم نے سکون
زوجیت میں رکھا ہے، یہ سکون ہے، اس دنیا کا سکون۔ ایک شادی کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا روایتوں میں آیا ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ یفتح اللہ ابواب رحمت، خداوند عالم تمام رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ 4 مواقع پر کھول دیتا ہے۔ ہم اس کو دنیاوی کام سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا کام ہے، شادی عین دین کا کام ہے، عین دین کا کام ہے۔ یعنی جب آپ کسی کی شادی میں شریک ہونے جائیں نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ثواب کمانے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اس نیت سے گھر سے نکلیں، جیسے مجلس میں ثواب کمانے نکلتے ہیں، جیسے نماز پڑھانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے نکلتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے نکلتے ہیں، ویسے شادی میں جائیں تو بھی یہ نیت کر کے جائیں کہ آپ ثواب کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، شادی دین کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یفتح ابواب السماء بالرحمت فی 4 مواضع، 4 مقامات پر خداوند عالم آسمان کے دروازوں کو رحمت کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ عند نزول المطر، جس وقت بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں بارش کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب بارش ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عند نظر الولد الی الوالدین، جس وقت ایک بیٹا اپنے والدین کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، ایک بیٹا اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے محبت کے ساتھ، اللہ اکبر، خدا آسمان کی تمام دروازے رحمت کے ساتھ کھول دیتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب ایک بیٹا اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے۔ تیسرے، عند فتح باب الکعبہ، جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے۔ 3 مواقع ہو گئے، بارش کے وقت جب بیٹا ماں باپ کو دیکھتا ہے، جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے، وعند النکاح، اور جب کسی کا کہیں نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا، دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو جہاں کہیں کسی کا نکاح ہو رہا ہو، ابھی قبلہ پڑھیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے نکاح، یہ نکاح کا وقت رسول اسلام کی نگاہ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کیوں دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟ کیونکہ شریعت محمدی کے مطابق جو 2 لوگ ایک دوسرے کے اوپر حرام تھے انہیں ایک نکاح کے ذریعے حلال کے بندھن میں باندھا جا رہا ہوتا ہے، چنانچہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ خداوند عالم کو یہ وقت پسند ہے، خداوند عالم کو۔ تیسری روایت، المتزوج النائم، وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور سو رہا ہے، احب الی اللہ تعالی من العزاب القائم الصائم، اللہ اکبر۔ جو شخص شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے والے شخص کا سونا، شادی شدہ لوگوں کے لیے اس میں نوید ہے اور بیچلر لوگوں کے لیے اس میں سوچنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کو آسان بنائیے، سخت مت بنائیے۔ شادی کرنے والا شخص اگر سو بھی جائے تو اس کا سونا کنوارے شخص کے مصلے پر کھڑے رہنے سے، اس حالت میں کہ روزے سے ہے، اچھا ہے، خداوند عالم کو پسند ہے۔ وہ شخص جو شادی کر کے سویا ہے وہ ایک کنوارے شخص سے، البتہ یہ اس کے لیے ہے جو شادی کے لائق ہو چکا ہے لیکن شادی نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ بچے کو بھی آپ اسی میں شمار کریں گے۔ جو لوگ شادی کے لائق ہو چکے ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کا نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا اس سے کہیں اچھا خداوند عالم کے نزدیک وہ شخص ہے جو شادی کر کے سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایتیں، قبلہ تشریف فرمائے، یہ روایت میں نے روزے دار کے لیے دیکھی ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، رمضان المبارک کے لیے، کہ اس رمضان المبارک میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، یعنی تم روزہ رکھ کے سو گئے تو یہ سونا تمہارا عبادت ہے، غیر روزے دار کے لیے یہ نہیں ہے۔ یعنی ایک روزے دار کی جو حیثیت ہے وہی ایک شادی شدہ انسان کی حیثیت ہے خداوند عالم کے سامنے۔ شادی کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ خطیبانہ جملہ ہے لیکن قابل غور ہے۔
شادی سے انسان کے اندر ایک قسم کا تکبر ختم ہو جاتا ہے. پھر سے سنیے اس جملے کو. شادی سے انسان کے اندر ایک قسم کا تکبر ختم ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے وہ میں کرتا ہے، شادی کے بعد وہ ہم کرنے لگتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ شادی شدہ کی اپنے آپ میں فضیلت. اچھا فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، میں شادی شدہ کی فضیلتیں بیان کروں گا تو نکاح کا وقت نکل جائے گا. فضیلتیں بہت زیادہ. مثلا مثال کے طور پر دین 100% ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر کوئی امتحان دیا ہوگا تو آپ آسانی سے اسے سمجھیں گے کہ آپ کو ایک امتحان دیا گیا ہے جس میں 100 سوالات ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ سے ممتحن نے کہا ہے کہ 100 کے 100 سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ الزامی ہے، ضروری ہے، نہیں دیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. لیکن کسی کے کان میں آ کے ٹیچر کہے تم صرف 50% کا جواب دے دو، تم پاس ہو فل مارک سے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. یار میرا تو کام ہو گیا، ان لوگوں کو 100 کا جواب دینا، مجھے صرف 50 سوالوں کا جواب دینا ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ بھی رسول کی حدیث ہے. جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا ہے. یعنی اب جو سوال ہوگا وہ آدھے کے سلسلے سے ہوگا، آدھا خداوند عالم نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ آدھا امتحان تو اس نے شادی کر کے اس دنیا میں دے ہی دیا ہے. اب اس کے سلسلے سے کیا سوال ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ شادی کرنے کے فضائل ہیں، اور خداوند عالم اسباب فراہم کرے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی ہیں. جلد از جلد خداوند عالم لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے یہ اسباب فراہم کرے. اب آپ نے شادی کر لی، آپ نے گھر بسا لیا. یہ گھر نہیں رہا، عبادت خانہ بن گیا ہے. شادی کا گھر جو ہوتا ہے جسے آپ سجاتے ہیں وہ عبادت خانہ ہے، اب گھر نہیں ہے. اب وہ گھر نہیں ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جلوس المرء عند زوجہ. بہت سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. یہ کام اگر سخت نہیں ہوتا تو رسول حدیث میں نہ کہتے. جلوس المرء عند زوجہ احب الی اللہ من اعتکاف فی مسجدی ھذا. یہ بات رسول اسلام اپنی مسجد یعنی مسجد النبی جو ہے وہاں خطبہ دیتے وقت کہہ رہے تھے. جس وقت آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی شخص کا اپنی زوجہ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرنا، اپنی زوجہ کے ساتھ تھوڑی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرنا احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجدی ھذا. خداوند عالم کے نزدیک میری مسجد میں 3 دن تک اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو. عبادت کا گھر ہو گیا نہیں ہو گیا. جو کام جو ثواب مسجد النبی میں جا کے مل رہا تھا شادی کرنے کے بعد وہی کام اب آپ گھر میں کر سکتے ہیں. یہ کیا کم بڑی فضیلت ہے. لیکن اپنی بیوی کے ساتھ، بھیا کی بیوی کے ساتھ نہیں کہ بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا خداوند عالم کو پسند ہے، ٹھیک ہے. یہ خداوند عالم کو خدا اپنی پسند بتا رہا ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے. گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے، اب بہت سارے مرد جو ہیں ان کے لیے بڑا عیب ہے، یہ تو بڑا عیب ہے صاحب، یہ کام میں کروں گا. دیکھا حضرت علی دال چن رہے ہیں، دال صاف کر رہے ہیں، عدس. رسول اسلام مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ یا علی
خدا بند عالم کو وہ مرد سب سے زیادہ پسند آتے ہیں جو اپنی زوجہ کا کام میں ہاتھ اپنے گھر میں بٹاتے ہیں۔ وہ مرد پسند آتے ہیں، جورو کے غلام نہیں ہوتے ہیں، وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں جو اپنی زوجہ کا کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارا لیسن تو سعید میاں کے لیے آج کی مجلس میں مل ہی گیا ہے، لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی اس میں لیسن موجود ہے۔ یہ عبادت کا گھر ہے، یہ عبادت کا گھر ہے، آپ کو عبادت کرنی ہے۔ جب آپ شادی کر کے آ گئے ہیں تو اب مسجد کے برابر ثواب مل رہا ہے آپ کو گھر میں، اور عام مسجد نہیں، مسجد النبی، اس کے برعکس بھی روایتیں ہیں، اس کے برعکس روایتیں، شوہر باہر سے آیا، یہ روایت کی لفظیں ہیں جو میں آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں، کہ عربی سناؤں گا تو زیادہ وقت لگے گا، کہ ایک گلاس پانی کا دینا زوجہ کا اپنے شوہر کو 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس 1 سال میں پورے سال اس نے روزہ رکھا ہو، اور اس 1 سال میں پوری رات اس نے نماز پڑھی ہو، اس عبادت سے بہتر کیا ہے کہ جب شوہر گھر میں آیا ہے تو خوشروئی کے ساتھ اس کا استقبال کرو اور اسے 1 گلاس پانی دے دو۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، خدا مند عالم کا کرم ثواب دینے کے لیے پسینہ بہانا نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے تمہارے اندر بندگی کا ہنر کتنا پایا جاتا ہے، تمہیں ثواب لینا آتا ہے نہیں۔ دیکھو اگر ہنر سے تم ثواب لینا سیکھ جاؤ گے تو تم تو امیر المومنین کے چاہنے والے ہو، صحیح موقع پر اگر صحیح ضرب بھی لگا دی تم نے تو رسول یہ سند دیتے ہوئے نظر آئیں گے، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے، کیونکہ صحیح موقع پر صحیح ضرب لگی ہے۔ تو صحیح موقع پر صحیح کام کرنا تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ کس موقع پر ہمیں کیا کام انجام دینا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ گھر جو شادی کا گھر ہوتا ہے، یہ ریاضت کا گھر ہوتا ہے، عبادت کا گھر ہوتا ہے، تربیت کا گھر ہوتا ہے، تربیت کا، ٹھیک ہے۔ ریاضت کس چیز کی؟ ریاضت کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ مرد شادی کرتے ہی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے، مجھ سے بڑا کون ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یہ مالکانہ تصور اگر کبھی خدا کے ذہن میں آ گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ مالک وہ ہے اور تم اس کی دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ اگر تم واقعی اس دنیا میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے یہ کہو کہ تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہیں یہ حق ہے کہ تم کہو، اپنے آپ کو ایک مالکانہ تصور سے باہر نکالو، اس تکبر سے باہر نکالو کہ جہاں پر ہمیشہ انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے۔ یہ ریاضت کا گھر ہے۔ ریاضت کا مطلب ہی ہندی میں اسے تپسیا کہتے ہیں، تپسیا۔ ہمارے ہاں بعض مذاہب ایسے ہیں جہاں شادی نہ کرنا ہنر ہے۔ یہ ہنر نہیں ہے، شادی نہ کرنا ہنر تھوڑی ہے۔ شادی نہ کرنا تو بہت آسان ہے، پہاڑوں پہ جا کر آپ کوئی بھی سادھو بابا بن سکتے ہیں، یہ ہنر تھوڑی ہے۔ ہنر یہ ہے کہ تم شادی کرو، ازدواجی زندگی گزارو، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، اور گزارنے کے بعد تمہارے اندر صبر و تحمل اتنا ہو کہ اگر کبھی زوجہ نے کوئی بری بات کہہ بھی دی ہے تو صرف اس لیے اسے چشم انداز کر دو تاکہ خدا تمہارے گناہوں کو چشم انداز کر دے۔ یہ سوچ کر کے پالنے والے، میں اسے معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر رہا ہوں، یہ جذبہ ہمارے ہاں پایا جانا چاہیے۔ اپنے نفس کی تربیت کے لیے شادی بہت آسان ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کی تربیت کریں اور پھر آنے والی نسلوں کی تربیت کریں، جو بچے ہوں ان کی تربیت کریں۔ اس کے لیے گھر کا ماحول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بچے امانت ہیں خداوند عالم کی۔ جب بچے انسان کو ملتے ہیں تو وہ بھی خداوند عالم کی طرف سے امانت ہیں۔ کسی عارف اور عالم کامل کے لیے ملتا ہے عراق کے، کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ مدرسہ کھول لیجئے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا سرور امام قمی صاحب کو کہ ابھی میں راستے میں ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کے 35 سال انہوں نے آپ کے علاقے کو دیے، 35 سال اپنی عمر کا سب سے قیمتی حصہ انہوں نے آپ کی دینی خدمت میں گزارا ہے، دینی اور بغیر کسی غرض کے۔ خدا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے، بغیر کسی غرض کے پوری زندگی اپنی لگا دی۔
اس طرح کی جانفشانیاں کرنے والوں کی قدر کریں۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ مدرسہ کھول لیجئے، جتنا خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا۔ سنو کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے جو اولاد دی ہے میں اسی کی اچھے سے تربیت کر دوں تو مجھے جزا لینے کے لیے کافی ہے۔ جو اولاد مجھے عطا کی ہے بس میں اسی کی تربیت کر دوں۔ جب رسد کے انسان پوری قوم کی تربیت کے لیے آگے بڑھے، قدم اٹھائے، اپنی راتوں کی نیند حرام کرے، اپنا آرام، اپنا سکون خدا کی راہ میں لگائے، اور جتنا انسان خدا کی راہ میں لگاتا جاتا ہے خدا اسے عزت عطا کرتا جاتا ہے، خدا اسے شرف عطا کرتا جاتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس 2-4 جملے یہاں سے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ تمہارے درمیان خداوند عالم نے مودت و رحمت کو ڈالا ہے۔ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ محبت آپ دیکھیں، ایک بالکل انجان شخص شہر، اب یہ جو شادی ہو رہی ہے کہاں بھوپال اور کہاں پانجی پاڑا، مطلب آپ فاصلہ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام فاصلوں کو دور کر کے دو دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال رہا ہے؟ کون ہے؟ وَجَعَلَ، خدا نے قرآن میں کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو تمہارے دل میں نکاح کے بعد محبت آتی ہے یہ کوئی اور نہیں ڈالتا، یہ میں ڈالتا ہوں۔ تو کیا اس محبت کا شکریہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں ادا کریں گے کہ پالنے والے تو نے یہ نعمت عطا کی ہے، تو نے، اگر انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں نہ پائی جائیں تو ساتھ میں جینا حرام ہو جائے گا۔ یہ ساتھ میں ہم جیتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ محبت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے دل میں جو محبت ہوتی ہے کون ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتا ہے۔ باپ کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ کون ڈالتا ہے؟ جناب موسیٰ کی روح قبض کرنے کے لیے جس وقت ملک الموت آیا ہے اس وقت جناب موسیٰ نے فریاد کی ہے خداوند عالم سے کہ پالنے والے تو مجھے اس دنیا سے بلا رہا ہے جبکہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے، میں اس کے لیے ڈر رہا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے دریا پہ پر مارا اور وہ پانی شگافتہ ہوا۔ کیا دیکھا کہ اس دریا کی تہ میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر میں ایک سوراخ ہے جس میں ایک کیڑا ہے جو اندھا ہے اور وہ رزق کھا رہا ہے۔ خداوند عالم نے کہا اے موسیٰ، میں اتنی تہ میں رہنے والے کیڑے کو بغیر رزق کے نہیں چھوڑتا، کیا میں تمہارے بچی کو بغیر رزق کے چھوڑ دوں گا، بغیر پرورش کے چھوڑ دوں گا؟ اگر میں تمہیں بلا رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لہٰذا کبھی اپنے قوت بازو پر ناز مت کرنا، بلکہ ہمیشہ خداوند عالم کا شکر ادا کرنا کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے وہ تمہارے ذریعے سے تمہارے اہل و عیال کو دے رہا ہے، وہ کسی اور ذریعے سے بھی دے سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، ہمارے ہاں زیادہ طلبی کی ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خواہش پائی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیں۔ اب چونکہ میں اسے ذرا سا فضائل سے جوڑنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ بی بی کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے مجلس کو ختم کروں گا۔ زیادہ طلب کرنا یہ کمال نہیں۔ شادی کو خداوند عالم نے مایہ برکت بھی قرار دیا ہے، یہ برکت کا سبب ہے۔ برکت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں شے کم ہو اور اس کا اثر زیادہ ہو، چیز کم ہو اور اس کا اثر زیادہ ہو۔ خداوند عالم سے زیادہ طلب کرنا ہنر نہیں ہے، جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں برکتیں طلب کرنا ہنر ہے کہ پالنے والے اس کو بابرکت بنا دے، میری اس شادی کو بابرکت بنا دے، اسی شادی کو برکتوں کا سبب بنا دے۔ شیخ صدوق کو اللہ نے پیدا کیا، امام زمانہ کی دعا سے پیدا کیا۔ ان کے والد نے جناب حسین بن روح سے کہا تھا کہ امام سے کہنا کہ دعا کرے میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد ہوئی تو امام کا پیغام تھا سیولد ولد مبارک، خداوند عالم تمہیں ایک بابرکت بیٹا پیدا کرے دے گا۔ ابن بابا سے کہا ایک بابرکت، کتنا بابرکت بیٹا پیدا ہوا؟ آج سے 1200 سال پہلے کتنا بابرکت بیٹا پیدا ہوا؟ شیخ صدوق 1200 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، 300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں،
300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مرجع تقلید بنتا ہے نا تو شیخ صدوق کی کتاب پڑھ کے بنتا ہے۔ اسے بابرکت زندگی کہا جاتا ہے کہ کوئی پیدا تو 1200 سال پہلے ہو لیکن اس کی برکتیں آج تک قائم ہوں، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ زندگی میں برکتیں طلب کرو، ٹھیک ہے۔ 2 لفظ ہے قرآن مجید میں، ایک ہے کوثر اور ایک ہے تکاثر۔ تکاثر کہتے ہیں زیادہ طلبی کو، الہاکم التکاثر، منع کیا گیا ہے زیادہ مت طلب کرو، جمع کر رہے ہیں مال، گن رہے ہیں اس کو، نہیں، اس کے پیچھے مت جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا۔ زیادہ میں وہ بات نہیں ہے جو برکت میں ہے۔ اسی تکاثر کے روٹ ورڈ سے خدا نے ایک لفظ رکھا ہے کوثر۔ دشمنان اسلام کے مقدر میں ہمیشہ تکاثر رہا ہے، اور محمد و آل محمد کی قسمت میں خدا نے کوثر رکھا ہے۔ تکاثر زیادہ مال کو کہتے ہیں۔ بنی امیہ کو بہت ساری اولادیں ہوئیں لیکن کسی کام کی نہیں۔ رسول کو اللہ نے ایک بیٹی دی لیکن اتنی بابرکت بیٹی دی کہ قیامت تک اگر کوئی توحید کا سجدہ کرے گا تو اس ایک بیٹی کی زندگی کی برکت کا احسان اس کے اوپر ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم اس شادی کو بھی باعث برکت قرار دے۔ اب چونکہ جو ذکر، جو بھی کام دنیا میں خدا، رسول اور اہل بیت کے ذکر سے شروع ہوتا ہے وہ برکت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں جو بھی کام، اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں خدا و رسول و آل رسول کے ذکر سے شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کی زندگی میں بھی اور اس خاص طور پر اس شادی میں جتنی بھی برکتیں ہیں سب خداوند عالم انشاءاللہ عطا فرمائے۔ امام حسین کا ذکر، امام حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس دن تو خوشی منائی جانی چاہیے نا، امام حسین پیدا ہوئے ہیں آج تو خوشی مناؤ۔ ایک فرد امام حسین کے گھر کی ایسی نہیں تھی جو پیدا ہونے کے دن نہ روئی ہو، ایک فرد۔ جس دن امام حسین پیدا ہوا اس دن گھر کے سارے افراد روئے ہیں، رسول خدا سے لے کر مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سب، امام حسن تک روئے ہیں، وہ خود چھوٹے ہیں لیکن روئے ہیں، سب روئے ہیں۔ جس دن امام حسین، خوشی کا دن ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ حسین کے غم کو یاد کر کے رو رہے ہیں، حسین کے غم کو نہیں، یہ حسین کے غم کی ابتدا امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں ہے وہ علم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، تو جب اسماء کی تعلیم دے دی تو خداوند عالم نے کچھ نشانیاں ان کو دکھائیں، کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ان تمام نشانیوں کے رنگ الگ الگ تھے، کوئی سفید رنگ کا تھا، کوئی ہرے رنگ کا تھا، کوئی سرخ رنگ کا تھا۔ تو جب سرخ رنگ پر ان کی نگاہ گئی ہے تو جناب آدم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ رنگ کس سے منسوب ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اس رنگ کو دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ رنگ حسین ابن علی سے منسوب ہے، یہ نام حسین ابن علی سے منسوب ہے۔ گویا مجھے کہنے دیجئے، نجم الحسن کراروی صاحب نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے اس بات کو کہ شاید امام حسین کی سب سے پہلی مجلس وہ تھی جو عرش پر ہوئی تھی، جس وقت جناب آدم کو پیدا کیا گیا تھا، نام کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس وقت جب امام حسین کے نام کا ذکر آیا تھا، امام حسین کے رنگ کا ذکر آیا تھا، تو خدا حسین کی مصیبت بیان کر رہا تھا، فرشتے گریہ کر رہے تھے اور فرشتوں کے گریے کے ساتھ ساتھ آدم گریہ کر رہے تھے۔ ابھی دنیا نہیں بنی ہے، امام حسین کے ذکر کی تاریخ اتنی پرانی ہے۔ ایک روایت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جو آپ نے پوسٹرز میں بھی دیکھا ہوگا، یہ امام کے صحابی ہیں، چوتھے امام کے صحابی ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے جو کربلا میں گزر گئی، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك
علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد أصحاب الحسين. روایت کہتی ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آقا میں مدینے میں غریب ہوں. امام نے کہا کیسے غریب ہے؟ کہنے لگا آقا میں مدینے میں نیا آیا ہوں، یہاں کسی کو نہیں جانتا. امام نے کہا بتا اگر تو کسی دروازے پر گیا اور وہاں جا کے تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں تو کیا کوئی تجھے کھانا نہیں کھلائے گا؟ کہتا ہے آقا یہ مسلمانوں کا شہر ہے، کیوں نہیں کھانا کھلائے گا؟ کہا اگر تو کہیں کسی سے پانی مانگے تو کیا تجھے پانی نہیں ملے گا؟ کہنے لگا آقا ضرور ملے گا. امام کہتے ہیں خدا نخواستہ اگر تیری موت ہو جائے تو کیا کوئی تجھے کفن نہیں دے گا؟ کیا کوئی تجھے دفن نہیں کرے گا؟ کہتا ہے آقا کیوں نہ کرے گا، دفن بھی کرے گا کفن بھی دے گا. تو امام کہتے ہیں پھر خود کو غریب کیوں کہتا ہے؟ غریب تو میرا بابا تھا جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کے مارا گیا ہے، نہ کفن ملا ہے، 3 دن تک بے گور و کفن جس کا لاشا میدان کارزار میں پڑا رہا ہے. امام ان مصیبتوں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، کربلا کی مصیبت کو یاد کیا کرتے تھے. روایت کہتی ہے امام کا ایک صحابی ہے، اس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے. وہ کہتا ہے آقا میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے وجود کی برکت سے ہمارے گھر میں تشریف لائیں تاکہ یہ شادی با سعادت ہو سکے، با برکت ہو سکے. امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لاشے کو خون میں غلتا دیکھا ہے، کربلا کی یاد دل سے جاتی نہیں ہے، کربلا کی مصیبت دل سے جاتی نہیں ہے. میں کیسے آ سکتا ہوں جب اس نے یہ سنا کہ امام کے آنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. تو تاریخ کہتی ہے اس نے اپنے گھر میں مجلس رکھی. کہتا ہے مولا اب مجلس ہے، اب تو آپ ضرور تشریف لائیں گے. جیسے ہی امام نے مجلس کا نام سنا تاریخ کہتی ہے کہ امام تشریف لائے. ذاکر نے امام کی مصیبتیں بیان کی، کربلا کے مصائب بیان کیے. لیکن جس وقت مجلس ختم ہو گئی تو بانی مجلس کیا دیکھتا ہے کہ امام تشریف نہیں رکھتے. مجمع میں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، امام کہیں نظر نہیں آتے. پریشان ہو کر باہر نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے جہاں لوگوں کی جوتیاں اتری ہوئی ہیں امام وہاں بیٹھے ہوئے. حیران و پریشان اپنا سر امام کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. کہتا ہے آقا یہ آپ کی جگہ نہ تھی، آپ کی جگہ صدر مجلس تھی. امام نے کہا جب تک یہ تیرے یہاں آئے تھے تیرے مہمان تھے، جب میرے بابا حسین کی مجلس میں آئے تو اب یہ تیرے مہمان نہیں ہیں، اب یہ میرے مہمان ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد اور اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے اس ذکر کے طفیل میں یہ جو اہتمام ہے، یہ جو تقریب ہے، اسے مبارک اور مسعود قرار دے. پالنے والے ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. دین فہمی کا شعور بیدار فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین کی بالخصوص فلسطینیوں اور لبنانیوں کی مدد فرما. تمام ظالمین بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ خامنئی اور حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. معبود منتقم خون حسینی سلطان دماغ حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع